آج ہم اس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کی پوری زندگی صبر، خاموش، جہاد اور مظلومیت کی داستان ہے۔ یہ ہیں 7ویں امام حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، وہ امام جن کی زنجیریں بھی عبادت میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت 7 صفر کو 128 ہجری میں ہوئی، مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت تاریخ 25 شوال 148 ہجری۔ اس دن امت پر اندھیرا چھا گیا اور اسی دن اللہ نے امت کو نیا سورج عطا کیا، اور اسی تاریخ یعنی 25 شوال 148 ہجری کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ منصور دوانکی یہ جانتا تھا اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آزاد رہے تو خلافت کی بنیادیں ہل جائیں گی، اسی لیے آپ پر کڑی نگرانی رکھی گئی۔ پھر مہدی عباسی، ہادی عباسی اور خاص طور پر ہارون الرشید نے امام علیہ السلام کی زندگی کو قید خانوں میں بدل دیا۔ پہلی بڑی گرفتاری بصرہ کی جیل 179 ہجری میں ہارون الرشید نے حکم دیا موسیٰ ابن جعفر کو مدینہ سے گرفتار کر کے بصرہ لے جاؤ۔ آپ کو عیسیٰ ابن جعفر کی جیل میں رکھا گیا۔ جیلدار لکھتا ہے، میں نے کبھی ایسی قیدی نہیں دیکھا جو ساری رات سجدے میں رہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اس مرد خدا کے ساتھ ظلم نہ کر بیٹھوں۔ بالآخر عیسیٰ بن جعفر نے لکھ بھیجا، اگر موسیٰ ابن جعفر کو قتل کرنا ہے تو کسی اور سے کرواؤ، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام کو بصرہ سے بغداد منتقل کیا گیا، پہلے فضل بن ربیع کی قید میں، پھر فضل بن یحییٰ برمکی کی قید میں۔ فضل بن یحییٰ امام کا احترام کرتا تھا، آپ کو اذیت نہیں دیتا تھا۔ جب یہ بات ہارون الرشید کو معلوم ہوئی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ سندی بن شاہ ظلم کی انتہا۔ آخرکار امام کو بدترین جلاد سدی بن شاہ کے حوالے کیا گیا۔ یہ وہ زندان تھا جہاں نہ روشنی، نہ ہوا، نہ ملاقات، صرف زنجیریں اور اندھیرے، لیکن وہاں بھی امام علیہ السلام کی زبان پر یہی دعا تھی، اے اللہ تو جانتا ہے میں تجھ سے خلوت میں عبادت کر کے دعا کرتا ہوں، تو نے مجھے وہ موقع عطا کر دیا۔ سندی بن شاہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کھجور یا انگور میں زہر ملا کر دیا۔ چند دن تڑپنے کے بعد 25 رجب المرجب 183 ہجری بمقام بغداد کی جیل امام زمان امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر ظلم یہیں ختم نہ ہوا۔ آپ کا لاشِ مبارک کو بغداد کے پل پر رکھ کر اعلان کیا گیا کہ لوگو دیکھ لو، موسیٰ ابن جعفر اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ میرے شیعہ بہت زیادہ تعداد میں، تو امام نے اپنے فیض سے یہ سب باتیں روشن کر دی اور شیعوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ امام کو بغداد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آج وہ مقام کاظمین 2 اماموں کا شہر ہے۔ ناظرین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تم حق پر ہو، قید، زنجیر اور زہر بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتے۔ یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمیں بھی اپنے صبر، حلم اور خاموش جہاد کا وارث بنا دیجئے، ہمیں اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا کیجئے۔ آج 25 رجب المرجب ہم تعزیت پیش کرتے ہیں بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں۔ ہمارا یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ اگر ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی اچھی اچھی باتیں اور یہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل معصوم انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ رشتہ قائم و دائم رہ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔